جامعۃ الصالحات شہر خاص پنچ میں نئے تعلیمی سیشن حالیہ داخلوں اور طالبات کے ابتدائی علمی جائزے کے سلسلے میں آج ایک اہم اور حوصلہ افزا منظر دیکھنے کو ملا، جہاں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے معزز علماء کرام کا مبارک قافلہ ادارے میں پہنچا اور یہاں جاری تعلیمی سرگرمیوں، داخلہ جاتی عمل اور تدریسی ماحول کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ یہ ادارہ قلیل عرصے میں مسلمانوں کی بچیوں کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک معتبر، باوقار اور تیزی سے ابھرتا ہوا مرکز بن چکا ہے، جہاں نہ صرف ضلع پنچ کے تقریباً ہر علاقے سے طالبات زیر تعلیم ہیں، بلکہ ضلع راجوری، ارناس، ریاسی اور جموں سے بھی بچیاں یہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ وسعت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جامعۃ الصالحات نے مختصر وقت میں عوامی اعتماد، تعلیمی سنجیدگی اور دینی وقار کی ایک مضبوط شناخت قائم کی ہے۔ ادارے کے ذمہ داران بالخصوص ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حافظ القاری خلیل احمد برقاتی صاحب کے مطابق اس وقت ادارے میں ابتدائی درجات سے لے کر جماعت ثالثہ تک طالبات باقاعدہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ جماعت رابعہ اور خامسہ کے اضافے کی تیاری بھی جاری ہے تاکہ طالبات کے لیے اعلیٰ دینی تعلیم کے مزید دروازے کھل سکیں۔ ادارے میں باپردہ ماحول، صاف ستھرا تعلیمی نظم، رہائش کا مناسب انتظام، معیاری تدریس اور تربیت یافتہ معلمات کی موجودگی نے اسے ضلع پنچ کے سنجیدہ اور مؤثر تعلیمی اداروں میں نمایاں کر دیا ہے۔ یہ ادارہ محترم جناب لالا منظور احمد لون صاحب کی دینی فکر، تعلیمی درد اور عملی قربانی کا ایک روشن نمونہ ہے۔ آج کے اس جائزاتی دورے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ جامعۃ الصالحات محض ایک مدرسہ نہیں، بلکہ طالبات کے باوقار، باعمل اور روشن مستقبل کی ایک سنجیدہ بنیاد ہے۔ اور اب آئیے سنتے ہیں آج کے اس اہم موقع پر موجود معزز علماء کرام اور ادارے کے ذمہ داران کے تاثرات۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے نائب صدر حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کے تاثرات، جنہوں نے جامعۃ الصالحات کے تعلیمی نظام، اس کی دینی و عصری افادیت اور مستقبل کے امکانات پر نہایت اہم گفتگو فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اس وقت ہم جامعۃ الصالحات جو پنچ کا ایک مشہور ادارہ ہے بچیوں کا، اس کے اندر حاضر ہیں، اور الحمدللہ 2021 میں اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور بڑی مختصر سی عمر ہے اس ادارے کی، اور الحمدللہ یہ 3 منزلہ بلڈنگ بھی اس میں تیار ہوئی ہے، اور اب باقاعدہ اور باضابطہ تعلیم اس ادارے کے اندر ہو رہی ہے۔ اور مدارس اہل سنت بورڈ کے تحت، کیونکہ اس کے اندر جہاں بچوں کا نصاب ہے، بچیوں کا نصاب بھی ہے، اور اسی کے تحت اس کی دیکھ ریکھ، اس کی نگرانی کے اندر اس ادارے کے اندر امتحانات ہوتے ہیں، اور اچھے طریقے سے الحمدللہ پڑھائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اور جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ ہمارے پنچ کی ایک مشہور شخصیت محترم لالا منظور صاحب، کہ جن کا بیسیکلی تعلق تو ایک سماجی سیوک اور ایک سیاسی حساب کتاب سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کیا کہ اپنی ملکیت زمین انہوں نے وقف کی، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی رقم انہوں نے خرچ کی، اور اس کے بعد ادارے کی تعمیر کی، اور اس کے بعد الحمدللہ اس وقت ادارے کے اندر گزشتہ سال بھی 100 سے زیادہ بچیاں تھیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ 150 کے قریب بچیاں یہاں پہ ہوں گی، اور یہاں پرائمری تعلیم بھی ہوتی ہے اور درس نظامی کی تعلیم بھی ہوتی ہے، مولویت جماعت رابعہ تک الحمدللہ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1-2 سال میں یہ عالمیت تک یہ ادارہ پہنچ جائے گا، اور اچھے جو معلمات ہیں، مثلا جو درس نظامی پڑھا سکتی ہیں اور بڑی محنتی، وہ ان کا تقرر یہاں پہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جیسے انگلش ہے، میتھ ہے، بنیادی سائنس ہے، یہ ساری چیزیں 4 جو الگ معلمات ہیں جو عصریات یہاں پہ اس کا درس دیتی ہیں، وہ بھی ہے۔ اچھا ایک صاف ستھرا ماحول ہے یہاں پہ، تعلیمی ماحول بھی اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ارکان کی محنت و مشقت سے انہوں نے ادارہ آگے بڑھا ہے۔ تو وہاں ہمارے محب گرامی وقار حضرت حافظ خلیل صاحب جو اس ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ایک وہ چلتے پھرتے پرزے ہیں جماعت کے، اور اچھا خاصا ان کی ایک اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو بہرحال وہ اس ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اور نظم و نسق سے اس ادارے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ لالا جی نے یہاں بھی اور جموں بھی ایک لائبریری کھولی ہے، اور ابھی ان سے ڈسکس ہو رہی تھی، تو لائبریری کے اندر بھی 35% اور ادارے کے اندر بھی ایک اچھی خاصی انہوں نے تعداد رکھی ہے کہ جو غریب مسکین یا اس طرح کی یعنی حقیقی معنوں میں جو مستحق بچیاں ہیں ان کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور باقی جو دینے والے ہیں ان سے خیر تھوڑا سا چارجز لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لائبریری کے اندر وہ بچے جو واقعی مستحق ہوں
اور آئیڈینٹیفائی کے بعد ان بچوں کو بھی وہ آ کر کے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ آگے وہ بچے بچیاں اپنی تعلیم وہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں. ان سے فیس نہیں لی جائے گی جو ویسے مستحق ہوں. ویسے تو 200-250 بچے ان کی لائبریری کے اندر اس وقت بھی جو ہیں وہ آ کے اپنی تعلیم کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی اعدادیہ اولیٰ ثانیہ اور گزشتہ ثالثہ تک کی طالبات یہاں پہ تھی. اس سال رابعہ کی کلاس بھی لگے گی اور ہر سال ایک کلاس جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی. ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ادارے کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب کو, جنہوں نے جامعۃ الصالحات کے قیام, عوامی تعاون, مدارس اہل سنت بورڈ کے نصاب اور طالبات کی تعلیم کی اہمیت پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ٹائم ہم جامعۃ الصالحات جو ادارہ ہے بچیوں کا, طالبات کا, اس میں موجود ہیں اور ہمارے بڑے بھائی قابل عزت جناب منظور لون صاحب, ان کی خدمات جیسے آپ نے مفتی صاحب کے بیان میں سماعت کر لی ہے. ہمیں وہ دن یاد ہے کہ انہوں نے ایک جذبے کے تحت کہ ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے جو ہے شہر کے اندر ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے, اپنی ملکیتی زمین وقف کی اور وقف کرنے کے بعد 2 منزلہ بلڈنگ بنانے کے بعد پھر جو ہے عوام تک انہوں نے جو ہے اپنا پیغام پہنچایا. اور بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس وقت جو ہے طالبات یہاں پر جو زیر تعلیم ہیں ان کی تعلیم, تربیت, سارا سلسلہ, رہائش اور طعام کا عالیشان انتظام یہاں پر ہے ادارے کی جانب سے. منظور لون صاحب ہوں یا ان کے افراد خانہ ہوں, ان کے فرزندان ہوں, اہل محلہ, ان تمام کا اس میں جو ہے بڑا اچھا تعاون رہتا ہے اور بڑی فکر رہتی ہے. ہمارے برادر معظم حافظ خلیل صاحب اس میں جو ہے انہیں لگاتار جد و جہد, مسلسل محنت کے ساتھ میں اس ادارے کی مضبوطی کے لیے عوام تک پہنچتے ہیں, رمضان اور غیر رمضان کے اندر بھی. اور ان کا ایک اچھا ایک تعاون اس مدرسے کے ساتھ میں تعلق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے اور نبھا بھی رہے ہیں اللہ کی فضل سے. تو عوام سے ہم پر امید ہیں کہ آپ جیسے باقی مدارس کی تعمیر میں, تعلیم میں تعاون کرتے ہیں, ایسے ہی جامعۃ الصالحات کا بھی مکمل تعاون کریں گے. بہت ضرورت تھی کہ شہر کے اندر جو ہے اور مدارس ہوں. ہمارے بچیوں کی تعلیم کے لیے جو ہے اس کے علاوہ بھی مدرسے ہیں یہاں پر, اچھا ایک سلسلہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم کا جو سارا سلسلہ ہے وہ مدارس اہل سنت بورڈ جو ہمارا بنا ہے, جس میں تقریباً 25 مدرسے جو ہے شامل ہیں. ایک شاندار نصاب ہمارے جو معتمد مستند جو ہے علماء ہیں ان کے بورڈ نے جو ہے اس مدرسے کا, یہ مدرسہ بورڈ کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں جو ایک نصاب جدید طریقے پر جو ہے تشکیل دینے کے بعد جو ہے لاگو کیا گیا ہے, جس سے جو ہے تمام مدارس کے اندر جو ہے ایک تعلیمی نصاب ایک ہونے کی وجہ سے جو ہے نکھار پیدا ہو رہا ہے. اس ادارے کو بھی جو ہے مدرسہ بورڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے, مدارس اہل سنت بورڈ. تو اس طریقے سے ہم دیکھا کہ بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہم تمام عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جامعۃ الصالحات کا ہر روز, ہر ماہ, ہر سال جو ہے مکمل تعاون پیش کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے اس وقت جو کہ مدارس کے مضبوطی کے لیے آپ کا, ہم سب کا مل جل کر کے تعاون کرنا, تاکہ ملت و مذہب کی صحیح ترجمانی ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے جملہ معلمات اور معاونین, ذمہ داران کو دو جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم. اور اب آئیے سنتے ہیں جامعۃ الصالحات کے بانی اور چیئرمین محترم جناب لالا منظور احمد لون صاحب کو, جنہوں نے اس ادارے کی قیام کے پس منظر بچیوں کی تعلیم کے مقصد اور اپنے جذبہ خدمت کو نہایت خلوص کے ساتھ بیان کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل عزت ہمارے امام مسجد کے خطیب امام مصباحی صاحب اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے صدر حافظ عبد المجید صاحب اور ہمارے ناظم اعلیٰ حافظ خلیل صاحب, میں دل کی گہرائیوں سے اہل سنت والجماعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے ہیں. تو میں آپ کو شکریہ کہتا ہوں. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ جو یہاں پہ ہمارا جو بچیوں کا ادارہ یہاں پہ جامعۃ الصالحات یہاں پہ چل رہا ہے, اس کے اندر ہمارا ایک ہی اس کا ایک مقصد ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں, بچیوں کا پڑھنا جو ہوتا ہے یا بچوں کا چلنا جو ہوتا ہے یہ پورے گھر اور پریوار کا ہوتا ہے, اور بچوں کا بھی ہوتا ہے, ان کی باہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور ایک بیٹی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر بیٹی اسلامی یا دینی سسٹم پہ چل جائے تو اس کی 7 نسلیں جو ہیں سیدھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایز اے سنت والجماعت کے پیٹرن پر ہم نے یہ کام کیا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے, یہاں پہ میرے چھوٹے بھائی حافظ خلیل صاحب نے بھی, مصباحی صاحب اور
حافظ مجید صاحب کی گائیڈ لائن پہ ہم نے جیسے بھی یہاں پہ یہ کام کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں سب اچھا کام کر رہے ہیں. ہم کہیں گے کہ جتنے بھی بچوں کے ادارے ہیں ہمارا انوار علوم ہے اس وقت، یا جتنے بھی ہمارے یہاں سے جتنے بھی ہمارے جموں کشمیر کے ادارے ہیں بڑے اچھے جو کام کر رہے ہیں، تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ جب یہاں نہیں آتا ہے بندہ تو ہم سمجھتے ہیں شاید مولوی صاحب کیا کرتے ہیں کیا غلط. جب ہمیں یہاں آئے تو ہمیں بھی اندازہ ہوا کہ یہاں پہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر بات پہ جو ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو میں نے تقریباً 40 سال سیاست میں رہا تو وہاں پہ میں نے کم مشکلات دیکھی ہے. تو جب یہ اس ادارے میں آیا تو یہاں بہت مشکلات آئی. تو یہاں کسی نے کہا یہ ہو گیا، کسی نے کہا یہ ہو گیا. یہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 150-200 بچوں کو کھانے کا انتظام کروانا، پھر اس کے بعد اس کے رہنے سہنے کا انتظام کروانا، پھر وہاں پہ اگر اسٹاف ہے 10-12-15 لوگ ہیں ان کی سیلری دینی، اور اس کی جگہ کو مینٹین کرنا، بلڈنگ کو مینٹین کرنا، ان کی باقی چیزوں کو مینٹین کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو یتیم غریب بچوں کا کوٹا ہے تقریباً 35% ہم نے رکھا ہے. تو پچھلی دفعہ شاید 25 کے 30% تھا، اس دفعہ ہم نے 5-10% بڑھا کے اور کیا ہے. تو میں آج کے دن پونچھ کی عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے کوئی یتیم بچی ہے، غریب بچی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کی اپائج ہیں، جو ہمارے بھائی جو اپائج ہیں ان کی بیٹی ہے، یا جو جیسے کوئی کینسر پیشنٹ ہے، ایسے کوئی بچیاں ہیں جن کے لیے ہم ادارہ جو ہے ان کی کتابوں کا، ان کی وردی کا، ان کی یونیفارم، ان کا جو بھی خرچات ہے وہ پورا اٹھانے کے لیے تھے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی 30% ایسے لوگ بھی جڑے ہیں جو تھوڑی معاملات کرتے ہیں ہمارے پاس بچوں کے لیے، جو چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال نہ کھائیں. تو وہ کچھ لوگ جو ہے کچھ پرسنٹیج ہمیں دیتے ہیں جس سے ملازموں کی جو تنخواہ چلتی ہے، کھانے پانے کا نظام چلتا ہے، کیونکہ ایک آدمی سے اتنا بڑا سسٹم چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سب کو یہاں کے یہاں لوگ ہیں، محلے والے ہیں، باقی لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں. میں آج یہی کہوں گا کہ اگر بھائی دیوے کوئی بھی میرے لائق کسی کا کوئی حکم ہو، کسی لائبریری میں کسی بچے کا جو ماں باپ نہیں ہے یا کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی سچائی بتائے، اس کو وہاں پہ بھی سیٹ دی جائے گی. یہاں پہ مانگے، جموں میں مانگے. مدرسے کا تو چلو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہ میں اس لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں علم اتنا نہیں لے سکا، میں چاہتا ہوں علم بانٹ سکتا ہوں، اور جو ہے ثواب ہمیں بھی مل جائے. تو شکریہ، السلام علیکم. اور آخر میں آئیے سنتے ہیں جامعۃ الصالحات کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حافظ و قاری خلیل احمد برکاتی صاحب کو، جو اس ادارے کی تعلیمی و انتظامی نظام، نئی کلاسوں کے اضافے اور طالبات کے روشن مستقبل کے حوالے سے اہم تفصیلات پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل جو ہماری جو ہے جموں کشمیر نہیں بلکہ بیرون ریاست کی آن بان شان ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب جو ہمارے شاہی امام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبد المجید صاحب جو مرکزی ہمارا ادارہ ہے جامعہ انوار العلوم جو ہماری شہرگ ہے اس کے ناظم اعلیٰ اور مدینہ مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اس ادارے کے بانی ہیں میرے بڑے بھائی محترم المقام لالا منظور احمد لون صاحب. انہوں نے جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی، میں اس کو لبیک کہتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کروں گا ان کے شکریہ کے ساتھ. یہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، عوام الناس کو بھی معلوم ہے، اس ادارے کو بڑا کم ٹائم ہوا معارض وجود میں آئے ہوئے، پھر بھی اللہ کا فضل ہے، ان علماء کرام کی شفقت رہی، عوام الناس کا بہت بڑا تعاون رہا. الحمدللہ یہ بات ایک دیسی ہے کہ گھر سے کھا کے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے، مگر لالا جی نے پہلے اپنے جیب خاص سے اس ادارے کو پروان چڑھایا، پھر جہاں جہاں تک یہ ناچیز پہنچا الحمدللہ. رمضان یا غیر رمضان سب لوگوں نے اس میں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب لوگوں نے اپنی حیثیت اپنی بساط کے مطابق اس ادارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. جہاں تک ادارے کی تعلیم کا نظم و نسق کا معاملہ ہے تو وہ ماشاءاللہ یہ جید علماء کرام، اکابر علماء کرام اس کو نظر ثانی وقتاً فوقتاً آ کر کرتے رہتے ہیں، اور محاسبہ بھی یہ معلمات کا لیتے ہیں، معلمات کا بھی لیتے ہیں اور طالبات کا بھی لیتے ہیں. میں عوام الناس کو اور اپنے علماء کرام سے بھی عرض کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے اس ادارے نے کم عرصے کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے انشاءاللہ الرحمن. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، حافظ صاحب نے فرمایا، پچھلے سال یہاں پر جو ہے ثالثہ تھی انشاءاللہ الرحمن. میرا عزم اور میرا ارادہ اگر اللہ قبول
کرے تو انشاءاللہ الرحمن میں انشاءاللہ 2 کلاسیں جو ہے رابعہ خامسہ تک اٹھانے کا انشاءاللہ اس میں شوق رکھتا ہوں. باقی جو پرائمری جہاں تک جس کو عصریات کہا جاتا ہے، انگلش کہا جاتا ہے، اس میں خاص طور پہ یہاں پر جامعۃ الصالحات نے اور ان کے چیئرمین نے، اراکین کمیٹی نے خاص طور 4 ٹیچریں جو ہے یہاں پر ان کے لیے منتخب کیا. باقی جو ہمارا اسٹاف جو ہے یہاں پر پڑھانے کے لیے معمور کیا گیا، وہ اسٹاف جو ہے کلیۃ البنات سے الحمدللہ ثم الحمدللہ فارغ ہے. اس میں ماشاءاللہ یہ علماء کرام کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. تو جو ہمارے ادارے کھولنے کی تاریخ تھی 10 تاریخ، تو انشاءاللہ الرحمن اگر موسم سازگار رہا انشاءاللہ 10 تاریخ کو بالکل ڈن ہے. اگر موسم میں کچھ تبدیلی آئی تو 1 دن آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ انشاءاللہ الرحمن اسی تاریخ کو ادارہ کھول دیا جائے گا. باقی جو اس ادارے کے جو چیئرمین صاحب انہوں نے جو کہا 35% جو یتیم غریب محتاج وہ براہ راست آ کے یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اس کو پوری بیک فیڈ کی جائے گی. باقی ایک بات ضمنی میں اور کہہ دوں، الحمدللہ ہم یہاں پہ باپردہ ماحول ہے، بڑا اچھا نظام ہے. سارا یہاں پر جتنا بھی سسٹم ہے ساری معلومات یہاں پر سنبھالتی ہیں، صرف ہماری ایک دیکھ ریکھ ہے. باقی جتنے بھی معاملات ہیں سسٹم ہے پورا یہاں صدر معلمات ہیں، باقی معلمات ہیں وہ سنبھالتی ہیں. اور ان علماء کرام کی نگرانی میں اگر ان کی شفقت ان کی محبت ایسے رہی انشاءاللہ الرحمن عوام کا تعاون رہا، یہ ادارہ انشاءاللہ اپنی منزلوں پر رواں دواں ہے. میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اگر مجھ سے کہ کہنے میں کوئی غلطی تو معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ تھے جامعۃ الصالحات شہر خاص پونچھ سے چند اہم مناظر، تاثرات اور خوبصورت جھلکیاں جو اس ادارے کی سنجیدہ تعلیمی سمت، دینی وابستگی اور روشن مستقبل کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے. البتہ یہاں یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ ضلع پونچھ کے اندر ہوں یا جماعت اہل سنت سے وابستہ دیگر دینی ادارے، جہاں جہاں بھی خلوص، محنت اور خاموشی کے ساتھ دینی و تعلیمی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، وہ سب اپنی جگہ لائق احترام، قابل قدر اور ملت کا عظیم سرمایہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وقت، مصروفیات اور رسائی کی کمی کے باعث ہر ادارے تک بر وقت پہنچنا اور ان کی خدمات کو مکمل طور پر منظر عام پر لانا ہمیشہ ممکن نہیں ہو پاتا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کی خدمات کم اہم ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جامعۃ الصالحات سمیت ضلع پونچھ و اطراف کے تمام دینی و تعلیمی اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ان سے وابستہ تمام اہل خیر، ذمہ داران، معلمات، معاونین اور خادمین کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اسی طرح کی اہم، باوقار اور ذمہ دارانہ دینی و تنظیمی رپورٹس کے لیے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں، جماعت اہل سنت کے میڈیا مشن کو مضبوط کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور آپ دیکھ رہے تھے جماعت اہل سنت سے منسلک ایک خوبصورت پیشکش. اجازت دیجیے اپنی دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.